ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیے انس و قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حدیث ثقلین میں ارشاد ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب تک آپ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے تم گمراہی کا شکار نہیں ہوگے، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، اور قرآن اور اہل بیت میری اطاعت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے وارد ہوں گے۔ عرض کیا تھا کہ قرآن سے تمسک کیسے کیا جائے، کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص قرآن مجید سے اللہ کی اس پاک کتاب سے متمسک ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ قرآن سے متمسک ہونے کا پہلا قدم قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے بعثت کے تذکرے کو جب قرآن مجید میں آیات کی شکل میں بیان کیا تو ارشاد فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ مزمل میں ارشاد خداوندی ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو جتنا تمہارے لیے میسر ممکن ہے۔ پہلا مرحلہ تلاوت ہے قرآن مجید کی، تمسک بالقرآن کے لیے، اور دوسرا مرحلہ ہے قرآن مجید میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور قرآن کو سمجھنا۔ جو قرآن فہم قرآن کی منزل تک نہیں پہنچا وہ قرآن سے متمسک نہیں ہو سکتا۔ فہم قرآن قرآن کی آیات میں غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہم ماہ رمضان کے مناسبت سے، کیونکہ ماہ رمضان کے بارے میں روایات میں ہے کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کی ایک بہار ہوا کرتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ لہٰذا جہاں ہم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کے اتنے فوائد اور ثواب ہے اس مہینے میں کہ اگر قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی گویا آپ نے ختم قرآن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تلاوت قرآن مجید پر توجہ دیں گے اس مبارک مہینے میں، وہیں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش بھی ہم کریں گے، فہم قرآن پر توجہ دیں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی جو پہلی سورہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ہم اسی سورہ سے شروع کریں گے، قرآن کے سہل اور آسان ترجمے کو بیان کریں گے، اور پھر ان آیات کے اندر وہ نکات جو ان آیات کو سمجھنے میں مفید اور معاون ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن کی پہلی سورہ کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یا بالفاتحہ،
نماز بغیر فاتحہ کے، فاتحۃ الکتاب کے، سورۃ الفاتحہ کے نہیں ہو سکتی۔ انہی روایات اور حدیث میں بھی اسے فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے، فاتحہ کہا گیا ہے، جس سے کتاب کھلتی ہے، کتاب شروع ہوتی ہے۔ اس نام سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کے نبی نے خود مدون کیا تھا، اس کی تدوین خود کی تھی، ترتیب نبی کی ترتیب ہے، جمع ان کے حکم سے ہوئی ہے، اور اسی لیے قرآن کی پہلی سورہ کا نام بھی کیا رکھا؟ فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی سورہ۔ یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سورہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی واجب نمازوں میں روزانہ 10 بار اس کی تلاوت کرے۔ فجر کی 2 رکعت میں آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، ظہر عصر کی پہلی 2 رکعت میں لازم ہے، 6 ہو گیا، اور مغرب کی 3 رکعت میں سے پہلی 2 رکعت میں لازم ہے، واجب ہے، اور عشاء کی 4 رکعت میں سے پہلی 2 رکعت میں واجب ہے۔ تو جو فرائض پنجگانہ ہیں، نماز جو 5 نمازیں ہماری، ہر مومن پر، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ روزانہ 10 بار اس سورہ کی قرأت کرے اپنی نماز پنجگانہ میں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کی بہترین صورتوں میں سے سورۃ الفاتحہ ہے، اور کہا کہ اس سورہ کو اگر کوئی انسان تلاوت کرے تو اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے چھٹے امام سے روایت ہے کہ اگر کسی بیمار کو آپ دیکھیں اور 70 مرتبہ آپ اس سورہ کی تلاوت کریں تو اگر وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کریں، اتنی شفا ہے اس سورہ کے اندر۔ اگر کسی مریض کے پاس، کسی بیمار کے پاس، حتیٰ مردے کے اوپر کہا، اگر آپ 70 دفعہ اس کی تلاوت کریں اور وہ زندہ ہو جائے تعجب نہ کریں۔ اس سورہ کے اور بھی کئی نام ہیں، مثلا فاتحۃ الکتاب کے علاوہ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ اسم اعظم الہی اس ام الکتاب میں، یعنی سورہ فاتحہ میں، اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، خلاصۃ القرآن بھی کہا گیا ہے، اور اسے سب مثانی بھی کہا گیا ہے۔ سب کہا گیا ہے، سب یعنی 7، بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات ہیں، اور مثانی کہتے ہیں 2 بار کو، یا اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں کہ ہر نماز میں اب 2 بار اس کو پڑھتے ہیں، یا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں نازل ہوئی اور ایک بار مدینہ میں نازل ہوئی، اسے سب مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بس سب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 7 آیات ہیں، عربی میں سب 7 کو کہتے ہیں، مثانی یعنی 2، سب مثانی یعنی 2۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے کہا کہ میں نے آپ کو سب مثانی دی، یعنی سورہ الحمد دی میں نے تجھے۔ تو بہرحال اس سورہ کے اندر جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں خدا کی حمد بجا لائی گئی ہے، دوسرا اس میں معاد اور آخرت کا تذکرہ ہے، خدا کی بندگی اور عبادت کا تذکرہ ہے، اور اس سے ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے کہ خدا ہمیں ہدایت دے، یا راہ ہدایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اگر علمی طور بیان کیا جائے تو اس میں توحید ذاتی کا بھی تذکرہ ہے، توحید فعلی کا بھی تذکرہ ہے،
توحید اور بندگی اور استعانت کا بھی تذکرہ ہے اور دعا بھی ہے۔ بہرحال اس کے اندر خدا شناسی بھی ہے، خدا کی معرفت کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، یوم الدین کا کہ معاد شناسی اور قیامت کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر یہاں پر نبوت شناسی اور نبوت اور انبیاء کے بارے میں بھی گفتگو ہے اس سورہ کے اندر۔ یعنی اسلام کے 3 بنیادی اصول خدا شناسی، معاد شناسی اور نبوت شناسی کے حوالے سے بھی اس سورہ کے اندر مضامین ہیں اور گفتگو کی گئی ہے۔ بہرحال تو شروع کرتے ہیں، اس سورہ کے آیات کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر کسی بھی جملے کو سمجھنے کے لیے اس کے لفظوں، اس پہ جو لفظ آئے ہوتے ہیں، جو کلمات آئے ہوتے ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس جملے کی سمجھ آ جائے۔ اسم نام کو کہتے ہیں۔ اللہ خدا کی اس ذات کا نام ہے جس کے اندر تمام صفات کمال بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ وہ ذات جو جامع ہے جمیع صفات کمالیہ کی، یعنی جتنے بھی کمالات ہیں، اگر علم کمال ہے اس میں بدرجہ اتم موجود ہے، اگر قدرت کمال ہے اس میں بدرجہ اتم موجود ہے، اگر رحمت کمال ہے اس میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ ذات جو تمام صفات کمالی، جس کے اندر تمام کمالات پائے جاتے ہیں، اس کو جب پکارا جاتا ہے تو اس کی جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اللہ ہے۔ اس کو جو نام دیا جاتا ہے اس وقت وہ کیا نام ہے؟ اللہ۔ بس اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمال کی حامل ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے رحمان اور رحیم۔ رحمان اللہ کی اس رحمت کو بیان کرتا ہے جو لامتناہی ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور رحیم اللہ کی خاص رحمت کو بیان کرتا ہے۔ توجہ چاہتے ہیں یہاں پر۔ رحمان کا مادہ بھی رحمت ہے، یعنی رحمت سے رحمان بنا ہے، اور رحیم بھی رحمت سے بنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں رحمان، اس سے مراد خدا کی وہ رحمت ہوتی ہے، یہاں پر وہ فیض الہی ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، تمام مخلوقات کو۔ جیسے قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو شامل ہے۔ مثلا خدا نے تمام چیزوں کو وجود بخشا، یہ وجود بخشنا بھی کیا اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ کا فیض ہے جو اللہ نے تمام مخلوقات کو دیا، نہیں تھی انہیں وجود بخشا، یہ وجود بخشنا بھی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ لہذا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو جو اللہ نے وجود بخشا ہے وہ رحمان کی حیثیت سے بخشا ہے۔ یہ جو اللہ کا فیض انہیں ملا، یہ جو رحمت انہیں ملی، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کو شامل ہے، تمام مخلوقات کو شامل ہے۔
جہنم کو بھی وجود ملا ہے تو یہ بھی خدا کی رحمت کی وجہ سے ملا ہے، بہشت کو وجود ملا تو یہ بھی خدا کی رحمت سے ملا ہے، درختوں کو، مومن، منافق، کافر جو بھی ہیں، انسان غیر انسان، تمام مخلوقات کو جو اللہ نے وجود بخشا ہے یہ خدا کی رحمت ہے ان کے لیے۔ اس میں عمومیت ہے، گسترش ہے جسے کہتے ہیں، وسعت ہے، بحر بے کراں ہے رحمت کا رحمان۔ رحیم جو ہے یہ وہ رحمت ہے جو انسانوں کے ساتھ خاص ہے، اور یہ صفت مشبہہ ہے، مشبہہ ہے، بعض صفت مشبہہ کہتے ہیں، بعض صفت مشبہہ کہتے ہیں۔ صفت مشبہہ ہے، اس میں رحیم یعنی جب رحمت میں دوام اور پائیداری پائی جائے، ہمیشگی پائی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رحیم۔ اور یہ حیثیت جو رحمت کی ہے یہ خاص ہے کن کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ، اور انسانوں میں بھی جو اس رحمت سے استفادہ کرتے ہیں وہ مومنین ہیں۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، با جو ہے نا، یہ لفظ با کے بارے میں سادہ سا بتا دوں کہ اسے بعض نے با ابتدائیہ کہا ہے یا با مصاحبت کا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے، اس ذات کے نام سے جو تمام صفات کمال کی حامل ہے۔ رحمان ہے یعنی جس نے تمام کائنات کو وجود بخشا ہے، ہستی دی ہے، وجود دیا ہے انہیں، یعنی جس کی رحمت بحر بے کراں ہے، جس میں عمومیت ہے، گستردگی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے یعنی ہستی بخش ہے، وجود دینے والا ہے، خلق کرنے والا ہے۔ رحمان جس نے پوری کائنات کو وجود کی نعمت سے نوازا۔ رحیم جس کی رحمت مستمر ہے، جس کی رحمت ہمیشہ ہے، جس کی رحمت میں دوام ہے، اور وہ خاص ہے مومنین کے ساتھ۔ البتہ انشاءاللہ بعد میں جب نکات بیان کروں گا تو عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں ہے کہ خدا کی جو رحیم والی صفت ہے وہ تمام انسانوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ خدا انسانوں کے لیے رؤوف رحیم ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن جو رائی ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اسی کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ رحیم ہے یعنی اس کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جاودانگی اس کے اندر دوام ہے۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا رب اور پالنے والا ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو اس کے بعد اگلے مرحلے میں دوسرے درس میں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر شے کی ایک بہار، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں۔ ہم صبح قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔